ہمارا لیکچر جس کا ٹاپک ہے پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی وجوہات، اور اس پہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر کامران. ان کی میں شکر گزار ہوں وہ یہاں تشریف لائے. انسٹیٹیوٹ فار پیس اینڈ سیکولر اسٹڈیز کی طرف سے ڈاکٹر طاہر کامران کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں. ڈاکٹر صاحب جی بہت بہت شکریہ دیپ. بہت ہی کرنٹ ٹاپک ہے یہ. پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کا عروج اور اس کے کئی ایک ڈائنامکس ہیں. ویسے تو جنرلی جو آج کل اسکالرز کام کر رہے ہیں اس کے اوپر ولی نصر ہیں، قاسم زمان ہیں، عائشہ جلال بھی اس کے اوپر آج کل بہت سرگرم ہیں، کام کر رہی ہیں. تو وہ 3-4 فیکٹرز کو بنیادی فیکٹرز گردانتے ہیں. ایک تو یہ کہ 1989 کا جو سال ہے 1979 کا، وہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت ہی اہم ہے. اور وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ 3 اور 4 وجوہات ہیں اس کی. ایک تو ایرانی انقلاب آیا جس کی وجہ سے شیعہ موبلائزیشن ہوئی، اور پاکستان کے شیعہ حضرات جو ہیں ان میں بھی یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، ہماری ریاست کو یہ لگا کہ یہاں پہ وہ بہت زیادہ متحرک ہو رہے ہیں، اور خلیج کی ریاستوں میں بھی یہی پرسیپشن تھی. اور دوسری بات ضیاء الحق کی اسلامائزیشن کہی جا سکتی ہے، اور وہ ضیاء الحق کی اسلامائزیشن جو ہے اس وجہ سے وہ ہوئی کیونکہ اس کو لیجیٹیمیسی کی ضرورت تھی. سو اس نے پاکستان کی اساس جو ہے وہ اسلام میں تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کو ریکنسٹرکٹ کیا، ریجوینیٹ کیا. اور تیسری بہت بڑی وجہ جو ہے افغان وار تھی، یہ تیسری وجہ ہے. اور چوتھی وجہ وہ پاکستانی جو کہ خلیج کی ریاستوں میں اور سعودی عرب میں بہت عرصہ پہلے گئے تھے. 1968 سے یہ پروسیس شروع ہوا اور پورا 1970 کی دہائی اور 1980 کی دہائی میں بھی یہ لوگ نہ صرف وہاں سے پیسہ کما کے لے آئے بلکہ ساتھ ایک نئے نظریات بھی لے آئے. اور پنجاب کے کلچر میں جو ڈیوڈ گل مارٹن کے خیال میں سینٹ اینڈ شرائن کلچر جس کی اساس ہے، جس کا ایسنس ہے، اس کو ڈسپلیس کرنے میں یہ اس فکر نے بہت ہی زیادہ رول پلے کیا. یہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ جو مرید کے میں جو ساری اسٹیبلشمنٹ تھی لشکر طیبہ کی اور جماعت الدعوہ کی، اس کو سپانسر جو ہے مدینہ میں کیا گیا. مدینہ یونیورسٹی میں ہی سے حافظ سعید صاحب کو انہوں نے ڈونیشن دی اور موٹیویٹ کیا کہ وہ یہاں پہ آ کے مدرسہ قائم کریں. اور یہ سب کچھ جو ہے یہ ابتدا شیعہ انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا گیا. یہ تو بہت ہی کرنٹ سینیریو ہے، لیکن اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں پاکستان میں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ 1949 میں 1949 میں جو یہاں پہ ختم نبوت کی تحریک کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کی طرف کوئی بہت زیادہ مورخین نے یا سیاسی مبصرین نے دھیان نہیں دیا. 7 جنوری 1947 کو ملتان میں جب مجلس احرار اسلام نے اپنا سیاسی جو وجود ہے وہ ختم کر دیا اور اپنے آپ کو انہوں نے ایک مذہبی تنظیم کے قالب میں ڈھال لیا، تو اس سے ایک باقاعدہ تحریک نے جنم لیا جس نے پہلی دفعہ اپنا جلوہ 1953 میں دکھایا، جس کی وجہ سے یہاں پہ مارشل لاء بھی لگا جنرل اعظم کی سرکردگی میں، اور یہاں پہ کشت و خون بھی ہوا، اور یہاں پہ ریاستی ڈھانچے کو چیلنج کیا گیا. اور مسجد وزیر خان میں وہ ایک باقاعدہ اس تحریک نے اپنا عروج پایا. اس کے اس تحریک ہی کے پس منظر میں منیر انکوائری رپورٹ بھی لکھی گئی، اور میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے اور پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی ابتدا جو ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے منیر انکوائری رپورٹ کا مطالعہ بہت ضروری ہے. یہ 387 صفحے کی رپورٹ ہے جس میں کہ بنیادی جو اس وقت کا سماجی ڈھانچہ ہے اور فکری اپج جو ہے اس کے اوپر خیال آرائی کی گئی. تحریک ختم نبوت جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا گیا فوج اور پولیس کی مدد سے.
لیکن وہ ختم ہوئی نہیں، وہ در پردہ یا وہ زیر زمین یہ تحریک چلتی رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ جناح صاحب کی جو ایک بہت ہی مشہور اسپیچ ہے 11 اگست کی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں پہ جو بھی آدمی بستے ہیں، لوگ بستے ہیں، وہ سب پاکستانی ہیں. وہ مذہبی معاملہ جو ہے وہ بالکل ذاتی معاملہ ہے، لیکن سارے پاکستان کے شہری ہیں جن کے حقوق برابر ہوں گے اور ہونے چاہیے. تو اس کے فوری بعد جب قرارداد مقاصد پاس کی گئی، یہ 7 مارچ 1949 کو یہ قرارداد جو ہے پیش کی گئی اور 12 مارچ 1949 کو اس کو پاس کر دیا گیا. اس قرارداد میں بہت سارے متضاد قسم کے فکری رویے آپ کو ملیں گے کہ ایک طرف تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اقلیتوں کو ہم برابر حقوق دیں گے، دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ حاکمیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور عوام کی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہے. اور پھر یہ کہ ہم جو جمہوریت ہے وہ اسلامی اصولوں کی روشنی میں یہاں پہ پروان چلائیں گے. سو وہاں سے یہ اس سارے جارگن سے، اس ساری جو فکری جو سیمینٹکس جس کو کہتے ہیں، اس سے ایک اسپیس ملی ہے آپ کے ریلیجس طبقے کو. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سید سلمان ندوی کو ہندوستان سے باقاعدہ بلایا گیا اور تعلیمات اسلامیہ کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی، جنہوں نے کہ پھر 22 نکات مرتب کیے اور اس کے اوپر پھر انسسٹ کیا کہ ان 22 نکات کی روشنی میں آئین مرتب کیا جائے. تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جناح صاحب کی جو ایک ویژن تھا پاکستان کے لیے، جو پلورلسٹ ویژن تھا، اس سے ڈیویشن تھی. اور اس نے 1953 میں بھی جو تحریک چلی، ان لوگوں کو مہمیز فراہم کی، ان لوگوں کو ایک سپیس فراہم کی کہ وہ قرارداد مقاصد کے نام کے اوپر ایک خالصتاً پیوریٹینیکل معاشرہ جو ہے یہاں پہ قائم کریں. اور ادھر احسان شجابادی نے جب عبدالرب نشتر سے ملاقات کی، عبدالرب نشتر اس وقت گورنر تھے پنجاب کے، تو انہوں نے یہ بات کی کہ یہ قرارداد مقاصد میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اسلامی ریاست ہوگی، اور اب چونکہ اسلام نافذ نہیں کیا جا رہا اور قادیانی وزیر خارجہ ہے اور قادیانیوں کو بہت زیادہ اہم عہدے دیے جا رہے ہیں، تو اس وجہ یہ جو کہ خلاف اسلام ہے اور اس روش کو بند کرنا چاہیے. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نے جو خواجہ ناظم الدین تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وزیر خارجہ یہ ہے چودھری ظفر اللہ، اسے قائد اعظم نے کیونکہ متعین کیا تھا، سو میں اس کو ہٹانے کے لیے تیار نہیں. اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو ساری انتہا پسندی کی ایک تحریک تھی، اس کو آپ کے ریاستی ڈھانچے نے ریزسٹ کیا. یہ ریزسٹنس بعد میں ہمیں نظر نہیں آتی. 1974 میں جب دوبارہ سے قادیانیوں کے خلاف تحریک چلی تو بھٹو صاحب جیسا آدمی، جسے بظاہر لبرل سمجھا جاتا ہے، اس نے اس کو ریزسٹ نہیں کیا، بلکہ اس نے گیو ان کر دیا. اور ایک جگہ ملی ان علماء کو جو ختم نبوت کے نام کے اوپر تحریک چلا رہے تھے. یہ میں ختم نبوت کا نام اس لیے بار بار لے رہا ہوں کیونکہ آج کل میں اس کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں، اور میری اپنی رائے میں تحریک ختم نبوت کا جتنا اثر ہے پاکستانی سماج کے اوپر اور پاکستانی مڈل کلاس کے اوپر، خاص طور پہ پنجاب میں بسنے والی مڈل کلاس کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کسی بھی اور سیاسی اور سماجی تحریک سے زیادہ، سب سے زیادہ جو متاثر کیا ہے ہمارے معاشرے کو اور ہمارے ریاستی ڈھانچے کو بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ، وہ یہ تحریک ختم نبوت نے کیا ہے، جس کے لیڈرز جو ہیں وہ بہت ہی غیر معمولی آدمی اس طرح سے تھے کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا آدمی جو ہے وہ اس کا فاؤنڈر تھا. محمد علی جلدری جیسا آدمی اس میں صف اول کا لیڈر تھا. سو یہ لوگ جو کہ بہت ہی زوردار قسم کے اوریٹر تھے، مقرر تھے، جو کہ لوگوں کو انترال کر دیتے تھے، اور انہوں نے
مسجد کا استعمال سیاسی طور پہ کرنا پاکستان میں شروع کیا 1953 کے بعد. مسجد کا استعمال اس سے پہلے سیاسی طور پہ پاکستان میں خاص طور پہ نہیں ہوا, ہندوستان میں بھی غالباً نہیں ہوا. تحریک خلافت کے دور میں بھی میرے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ مسجد کو سیاسی طور پہ استعمال کیا گیا ہو. کیونکہ انگریز حاکم نے اس بات کا اہتمام کیا تھا کہ مسجد جو ہے وہ صرف مذہبی طور پہ استعمال ہو اور اس کا سیاسی استعمال نہ ہو. 1953 کی جب تحریک چلی ہے تو ریاست نے جب پابندی لگا دی جلسوں کی تو اور اکٹھ کرنے کی دفعہ 144 لگائی تو تحریک ختم نبوت کے جتنے بھی کارکن ہیں انہوں نے مسجدوں میں اکٹھا ہونا شروع کیا. یہاں سے جو ہے ایک نئی جو طرح یا نئی روش نے جنم لیا کہ مسجد جو ہے وہ اتنی امپورٹنٹ بن گئی. اور اس کے بعد 1974 میں جو حق نواز جنگوی کا عروج ہے وہ بھی مسجد سے ہوا ہے, جس نے بعد میں جو ہے سپاہی صاحبہ, یہ ستمبر 1985 کی بات ہے جب سپاہی صاحبہ وجود میں آئی. لیکن اس سے پہلے یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ 1953 جتنے بھی آپ کے آئین بنے ہیں ان میں بھی یہ اس طرح کی شکیں آپ کو مل جائیں گی کہ حکمران جو ہے وہ مسلمان ہوگا اور میجورٹیرین, اس میں میجورٹیرین جو ایک اوور ٹون آپ کے سارے کانسٹیٹیوشنز میں پائی جاتی ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام, مذہبی امور کی وزارت کا قیام, مذہبی اقلیتی امور کی وزارت کا قیام, یہ سب جو اقدامات ہیں یہ اس بات کا اندیا دیتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو مذہب ہے وہ آپ کے سماج میں تھرو ریاستی ڈھانچہ وہ پرمیٹ کرتا چلا ہے. اب جو اہم ترین دور ہے اس میں وہ ضیاء الحق صاحب کا ہے. ضیاء الحق نے 1979 میں کچھ اقدامات کیے تھے. ان میں سے ایک تو اقدام یہ تھا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو دوبارہ سے, یعنی جس کو آپ جداگانہ انتخاب کہتے ہیں, اس کو دوبارہ سے ری انسٹیٹیوٹ کیا. جداگانہ انتخاب جو ہے یہ 1909 میں ہندوستان میں انگریزوں نے اس کی ابتدا کی تھی. اقلیتوں کو علیحدہ سے الیکشن لڑنے کے لیے ایک فیسلٹی انہوں نے فراہم کی تھی. تو اس کو دوبارہ سے ری انٹروڈیوس کروایا ضیاء الحق نے. وہ اس وجہ سے کہ اس نے لوکل باڈیز کے الیکشن کروانے تھے اور اسے اس بات کا خطرہ تھا کہ لوکل باڈیز میں جو جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گی. سو پیپلز پارٹی کو کہ ان ووٹرز کو روکنے کے لیے یا ان کو رین ان کرنے کے لیے تو کیا کیا گیا کہ جداگانہ انتخابات کو دوبارہ سے متعارف کروایا گیا. ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسلامائزیشن کا پروسیس جو ہے اس حوالے سے زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس جو ہے 1989 ہی میں اس کو پروملگیٹ کیا گیا, اس کا نفاذ کیا گیا, جس کے نتیجے میں شیعہ حضرات نے اسلام آباد کا گھیراؤ کیا اور 6 دن تک یہ پارلیمنٹ ہے وہ گھیراؤ میں رہی. اور اس کے بعد یہ آرڈیننس جو ہے شیعہ حضرات کے اوپر اس کا نفاذ جو ہے وہ واپس لے لیا گیا. یہ صرف شیعہ حضرات کے علاوہ جو مسلمان پاکستان میں بستے تھے ان کے لیے نافذ العمل رہ گیا. اس سے پاکستان کے جو شیعہ سیکٹ کے ماننے والے ہیں ان کو اس بات کا کانفیڈنس آیا کہ اب ہم سیاسی طور پہ اپنے مطالبات منوا سکتے ہیں. سو 1900 اسی سال ہی بھکر میں تحریک نفاذ فقہ جعفریہ وجود میں آئی, جس کے جواب میں پھر جیسے پہلے بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ سپاہی صاحبہ بنی, انجمن سپاہی صاحبہ پہلے اس کا نام رکھا گیا, پھر بعد میں سپاہی صاحبہ پاکستان. اس میں مولانا حق نواز جنگوی جو ہے وہ بنیادی مرکزی لیڈر تھا اور وہ تحریک نفاذ تحفظ تحریک مجلس تحفظ ختم نبوت کی تحریک سے متاثر تھا. اور یہ ساری جو تحریک ہے یہ دیوبندی مکتب فکر کی عکاسی کرتی تھی.
اس کے بعد بلیسفیمی لا آ جاتا ہے. بلیسفیمی لا جو ہے 1982 میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا پاکستان میں. اس کی بھی تاریخ کچھ اس طرح سے ہے کہ مسلمانوں کی جو جتنی بھی تاریخ ہے اس میں بلیسفیمی لا کا یا بلیسفیمی کا کوئی ذکر نہیں ملتا. سویس میں تقریر کرتے ہوئے محمد اسد نے، جس نے کہ شکاگو یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے اسلامائزیشن آف پاکستانی لاز، اور اس نے یہ احمدی فرقے کو دیکھا ہے اس حوالے سے. تو اس کا کہنا یہی ہے کہ قرآن میں یا مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس میں بلیسفیمی لا یا بلیسفیمی کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس کی اسینشیل جو کانوٹیشن ہے وہ جوڈو کرسچن کانٹیکسٹ میں ہے. جوڈو کرسچن بائبل میں بلیسفیمی ہے، اور اگر کرسچینٹی کی ہسٹری کا آپ مطالعہ کریں تو یہ چیز وہاں پہ آپ کو ملے گی. یہ 1860 میں ہندوستان میں انگریزوں نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، اور 1927 کو آپ کو یاد ہوگا جب غازی علم دین شہید کا کیس ہوا ہے، اس میں غازی علم دین شہید نے راجپال کو قتل کیا تھا رنگیلا رسول کتاب لکھنے کے جرم میں، اس کو چھاپنے کے جرم میں. تو اس کے بعد 295A کا نفاذ جو ہے عمل میں آیا، جس کو کہ 1982 میں ٹیک اپ کیا گیا، اس کو نافذ کیا گیا، اور تب 295B وجود میں آیا اور نافذ العمل ہوا، اور 1986 میں 295C وجود میں آیا، جو کہ سب سے زیادہ خطرناک لا ہے یا قانون ہے، جس کی وجہ سے اتنے لوگ مسائل کا شکار ہوئے. اس حوالے سے ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ریلیجن کی جو ڈیبیٹ ہے پوری، وہ اس خطے میں شروع کیسے ہوئی. اس حوالے سے 19ویں صدی میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پہلی دفعہ جو پنجاب میں ریلیجن کی ڈیبیٹ جو شروع ہوئی ہے، مناظرے کی رسم جو ہے وہ دوبارہ سے وجود میں آئی، وہ کرسچن مشنریز کے جو بھی ان کا جو سرگرمیاں ہیں ان کے نتیجے میں یہ سارا کچھ ہوا. کرسچن مشنریز جو ہیں یہاں پہ ایونجلیکلز اور امریکن پریسبائٹیرینز جو ہیں پنجاب میں آنا شروع ہوئے، اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ پہلا جو پرنٹنگ پریس ہے وہ 1832 میں لدھیانہ میں قائم کیا گیا، اور پہلی جو کتاب پنجابی میں چھاپی گئی وہ بائبل کی. اور یہ جو خاص طور پہ ایرک سٹوکس اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ انگریزوں کے ذہن میں یہ بات بہت حد تک ویل انٹرنچ تھی کہ کوئین وکٹوریہ کے جو سبجیکٹس ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ جہالت کا پلو چھوڑیں اور وہ اچھے سٹیزنز، اچھے سبجیکٹس بنیں، اور اچھے سبجیکٹس بننے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کرسچینٹی کا دامن پکڑ لیں. اس حوالے سے جو کرسچن مشنریز ہیں ان کو کھلی چھٹی دی گئی، اور یہ بڑی ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جان لارنس جو کہ یہاں پہ لیفٹیننٹ گورنر بھی رہا، وہ خود ایونجلیکل چرچ کو امرتسر میں چندہ دیا کرتا تھا، اور یہاں پہ جو آفیسرز آف پنجاب کمیشن بنے ان کی جو 3/4 جو تعداد تھی وہ ایونجلیکلز کی تھی. اور لاہور کی اگر آرکیٹیکچرل یا لاہور کا جو لے آؤٹ ہے آپ اگر دیکھیں تو ساری جو امپورٹنٹ اسپاٹس ہیں وہاں پہ آپ کو چرچ ملیں گے، اور چرچ کے ساتھ اسکولس ملیں گے. سو جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کو یہ اگر کہا جائے کہ وہ بالکل ہی ریلیجیسلی نیوٹرل رہی اور وہ ایک بہت ہی اچھی اور بڑی ایگالیٹیرین رول تھا، تو یہ غلط بات ہے. یہ اس ساری ڈیبیٹ کا آغاز جو ہے وہ کرسچن مشنریز نے کیا، اور اس کے جواب میں آریہ سماج وجود میں آئی، سنگھ سبھا وجود میں آئی،
انجمن حمایت اسلام اور جماعت احمدیہ، ان سب نے اپنے اپنے مذاہب کو ری ڈیفائن کیا ہے while responding to the onslaught of Christian missionaries. اور یہاں سے جو آہستہ آہستہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ریلیجوسٹی جو ہے پنجاب میں خاص طور پہ وہ بڑھتی چلی آئی، اور یہی وہ دور ہے جب 1867 میں دارالعلوم دیوبند جو ہے سہارنپور کے قریب قائم ہوا، دارالعلوم الندوہ بھی تبھی قائم ہوا، پھر بعد میں احمد رضا خان بریلوی نے اپنا مدرسہ قائم کیا رائے بریلی میں. یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کلونیل پیریڈ میں ہو رہی ہے، اور یہ سبھی جو ادارے ہیں یا سبھی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ رسپونڈ کر رہے ہیں ٹورڈز ویسٹرن ماڈرنٹی یا ویسٹرن ریشنلٹی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ باربرا میٹکالف کہتی ہے کہ انہوں نے جب رد عمل کا اظہار کیا انگریزوں کے خلاف یا انگریزوں کی اقلیت کے خلاف، یا اقلیت سے مراد ریشنلٹی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے اثرات بھی بہت حد تک قبول کیے. دارالعلوم دیوبند جس طرح سے قائم ہوا، جس طرح سے وہاں پہ رول کال لی جاتی تھی، جس طرح سے ادھر ریشنل سائنسز کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور جس طرح سے وہاں پہ ڈونیشنز کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا. اور یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ انگریز جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے. یہ محبوب رضوی کی کتاب سے یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں انگریز گورنر بھی آتا تھا اور کئی دفعہ انگریز وائس رائے بھی آیا، اور ان کو جو چندہ دیتے تھے وہ زیادہ تر جو مسلمان راج باڑے ہیں، پرنسلی اسٹیٹس ہیں، ان کے حکمران دیا کرتے تھے. سو یہاں سے ریلیجوسٹی کا آغاز ہوا، اور دارالعلوم دیوبند کے جو فارغ و تحصیل علماء ہیں وہ آہستہ آہستہ وہ پنجاب کی طرف بھی آنا شروع ہوئے. خاص طور پہ میری اپنی سمجھ یہی ہے کہ جب مرزا غلام احمد نے 1889 میں 1889 میں یہ احمدیہ سیکٹ کی بنیاد رکھی، تو اس کے جواب میں بہت ہی زیادہ رد عمل پنجاب میں ہوا، خاص طور پہ لدھیانہ میں اور جلندھر میں. لدھیانہ اور جلندھر میں دیوبند کا اثر ہمیں بہت ہی زیادہ ملتا ہے، جو کہ 1947 میں جب پاکستان بنا تو یہ سارے مدرسے اور سارے علماء جو لدھیانہ اور جلندھر میں تھے یہ سبھی اٹھ کے لاہور، فیصل آباد اور ساہیوال میں آ گئے. سو اس طرح سے جو مرکز بنتا ہے آپ کی ریلیجوسٹی کا یا ریلیجس فرور کا، وہ یہ شہر بنتے ہیں. اور یہی حال مور لیس اہل حدیث سیکٹ کا بھی ہے. اہل حدیث پہلے وہابی تحریک سے کہا جاتا تھا، جو کہ ہمیں یاد ہے کہ شاہ ولی اللہ سے انسپریشن لیتی ہے. اور شاہ ولی اللہ کے حوالے سے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ عرب کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے وہ منقطع ہو گئے ہوئے تھے، کیونکہ سی پائریسی جو ہے وہ حج پہ جانا یا کسی بھی طرح سے عرب کی طرف سفر کرنا اس نے اس کو ناممکن بنا دیا تھا. لیکن پورچوگیز جب سے یہاں پہ آئے تو پورچوگیز نے مسلمانوں سے پیسے لے کے ان کو حج کروانا شروع کیا. اس طرح سے ہندوستان کا جو عربین پیننسولا کے ساتھ تعلق ہے یہ دوبارہ استوار ہوا، اور شاہ ولی اللہ ادھر پڑھنے کے لیے گئے. اور شاہ ولی اللہ اور محمد بن عبد الوہاب کا جو استاد ہے وہ ایک ہی تھا اتفاق سے. اور عربی اثرات جو ہیں وہ جو اسلام کے وہ لے کے آئے وہ پہلی دفعہ شاہ ولی اللہ لے کے آئے. میرے اپنے متعلق کہ my own study tells this. تو وہاں سے وہابی اثرات جو ہیں یہاں پہ آنا شروع ہوئے، اور 1831 میں بالا کوٹ کا مارکا ہوا جس میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید ہوئے. اور اس کے بعد یہ تحریک ماند پڑ گئی، لیکن یہ بالکل ختم نہیں ہوئی. سو اسی تحریک نے بعد ازاں جو ہے اہل حدیث تحریک کا روپ دھارا، اور یہ اہل حدیث تحریک جو ہے آہستہ آہستہ آگے بڑھتی رہی، اور 1970 کی دہائی میں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہو گئی. اہل حدیث چونکہ سعودی عربین جو سیکٹ ہے، سعودی عربین رائل فیملی کا جو سیکٹ ہے اس سے اس کی مماثلت ہے، اس وجہ سے اس کو بہت زیادہ سپورٹ سعودی عربیہ سے ملنا شروع ہوئی افغان جہاد کے دنوں میں 1980 کی دہائی میں. سو یہ اب سب سے زیادہ برجننگ، سب سے زیادہ امپورٹنٹ، سب سے زیادہ ایفلوئنٹ جو سیکٹ ہے پاکستان میں وہ اہل حدیث سیکٹ ہے.
جس کی زیادہ کانسنٹریشن لاہور، سیالکوٹ، گوجرانوالا اور فیصل آباد اور یہ سب دیوبندی اور اہل حدیث جو مدرسے ہیں ان کے فارغ و تحصیل لوگ جو ہیں وہ جہادی بنتے ہیں اور ان کو جو چیز اکٹھا رکھتی ہے اور جس نے ان کو اکٹھا کیا بھی وہ تحریک ختم نبوت تھی. تحریک ختم نبوت کی طرف ابھی تک کسی نے دھیان نہیں دیا، جو کہ اپنے اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ موومنٹ رہی ہے. اب 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد مختلف رسپانسز آئے، مختلف طرح سے اس کو سمجھا گیا. بعض لوگ تو یہ بھی کہتے تھے کہ یہ یہودیوں کی سازش ہے، بعض لوگ یہ کہتے تھے نہیں امریکہ نے خود کروایا ہے، اور بہت سارے لوگوں کا یہی خیال ہے کہ نہیں یہ اس میں اسلامک فرور جو ہے وہ باقاعدہ کار فرما تھا. اور اس کے نتیجے میں آگے ساری دنیا میں ایک نیا پیراڈائم ایمرج ہو گیا ہے. ٹیرر کا لفظ جو ہے وہ ہر خاص و عام کی ووکیبلری کا حصہ بنا. ٹیررزم، وار اگینسٹ ٹیرر، یہ ایک طرح سے آپ کے جارگن میں یہ بہت ہی امپورٹنٹ اضافے تھے.